آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے پولس رسول کا تیموتھیوس کے نام پہلا خط، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک۔ بائبل مقدس میں سے پولس رسول کا تیموتھیوس کے نام پہلا خط، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے۔ بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے، یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ نشے میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زردوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر کا ہی بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا؟ نومرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سزا نہ پائے، اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 7واں لیسن ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے مقدس پالوس کا وہ کنسرن، وہ فکر مندی ہم نے دیکھی تھی جو اس نے کلیسیائی عبادات اور کلیسیائی انتظامات کے تعلق سے ایک اقتباس شروع کیا تھا۔ تیموتھیوس کا 2 اور 3 خط جو ہے، پہلے تیموتھیوس کا 2 اور 3 باب جو ہے، یہ کلیسیائی عبادات اور انتظامات کے تعلق سے ہے۔ اس لیے اگر 2 باب کی پہلی 7 آیات دیکھیں تو اس میں مقدس پالوس رسول نے دعا کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ جب بھی اور جو بھی اور جہاں بھی ہم کوئی کام کریں وہ دعا کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس اقتباس میں ہم نے دعا سے متعلق بہت ہی سیر حاصل بحث کی تھی۔ پھر 2 باب کی 8ویں آیت سے 15ویں آیات تک ہم نے عبادت میں شریک کلیسیا یعنی آدمیوں اور خواتین، مرد و حضرات کے تعلق سے بات کی تھی کہ ان کا کلیسیائی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ پہلے دعا کے تعلق سے کلیسیائی جو شرکاء ہیں یعنی مرد و خواتین کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا، اور آج کلیسیائی رہبروں کے تعلق سے بات ہونے لگی ہے۔ کلیسیائی رہنماؤں سے متعلق مقدس پالوس رسول کا جو معیار ہے اس پر مقدس پالوس رسول کا فوکس ہے۔ اور جیسے میں نے اس کے ابتدائیہ یعنی تعارفی سبق میں پہلے لیسن سے پہلے جو تعارفی لیسن تھا اس میں نے بیان کیا تھا کہ پاسبانی خطوط کو 3 وجوہات کی بنا پر پاسبانی خطوط کہا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ خطوط
کلیسیائی رہنماؤں کی ذاتی اور خاندانی زندگی سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں، اور وہ معیار دیا گیا ہے جو بائبل کا معیار ہے اور جو خدا کو پسند ہے، یعنی کلیسیائی رہنماؤں کا وہ معیار جو بائبل مقدس نے بیان کیا ہے اور جو خدا کی نظر میں ایک معیاری پاسبان ہے، اس کا جو نمونہ ہے، جو اس کی تصویر ہے، وہ یہاں بیان کی گئی ہے۔ پھر پاسبانی خطوط کو اس لیے بھی پاسبانی خطوط کہا جاتا ہے کہ ان خطوط میں کلیسیائی رہنماؤں کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ذمہ داریاں جو خدا چاہتا ہے کہ پاسبان اور نگہبان اپنی کلیسیا میں اپنی ڈیوٹیز کو سمجھیں اور ان کو بائبل کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کریں، کیونکہ پاسبان کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی اور اپنی خاندانی زندگی کو لک آفٹر کرے، بلکہ اس کی ذمہ داری کلیسیائی نگہبانی ہے، گلہبانی ہے۔ اور اس لیے مقدس پالوس رسول کا یہ فوکس کہ وہ کلیسیائی ذمہ داریوں کو بھی بخوبی سر انجام دے سکے، اس لیے بھی ان خطوط کو پاسبانی خطوط کہا جاتا ہے۔ پھر تیسری وجہ ہے کہ ان خطوط کو پاسبانی خطوط کیوں کہا جاتا ہے کہ ان خطوط میں جو چرچ آرڈر ہے، جو کلیسیائی انتظام ہے، اس سے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ان خطوط کو، یعنی تھموتھیوس کا پہلا خط اور دوسرا خط اور تیتس کے نام پالوس رسول کا خط، یہ جو 3 خطوط ہیں، انہی بنا پر پاسبانی خطوط کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ نمبر 1 ان خطوط میں کلیسیائی رہنماؤں کی ذاتی اور خاندانی زندگی سے متعلق ہدایات ہیں، پھر نمبر 2 ان کی ذمہ داریوں سے متعلق بتایا گیا ہے، اور نمبر 3 کلیسیائی انتظامات سے متعلق ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ آج زیر نظر اور زیر بحث جو پیسج ہے وہ ہے مقدس تھموتھیوس کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 7 آیات۔ اگر ہم اس پیسج کو تقسیم کریں تو یہ آسانی سے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پہلی آیت میں، یعنی 3 باب کی پہلی آیت میں صرف اس کا تعارف دیا گیا ہے کہ مقدس پالوس رسول کہنا کیا چاہتے ہیں، اور پھر دوسری آیت سے لے کر 7ویں آیت تک مقدس پالوس رسول نے وہ 15 خوبیاں بیان کی ہیں جن کے لیے مقدس پالوس رسول فکر مند ہے کہ اگر ایک معیاری پاسبان جو واقعہ ہی بائبل کا پاسبان ہے، اس میں یہ 15 خوبیاں ہونی چاہیے جو دوسری آیت سے لے کر 7ویں آیت تک بیان کی گئی ہیں۔ آئیے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت، یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ اب یہ ایک تعارفی آیت ہے جس میں مقدس پالوس رسول نے ایک ایسے خوبصورت نوٹ کے ساتھ اس کو شروع کیا ہے کہ یہ بات سچ ہے، اور مقدس پالوس رسول جب یہ الفاظ کہتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے، یہ بات بائبل کی ہے، یہ بات خدا کی طرف سے ہے، اس بات کا میرے سے تعلق نہیں ہے، اس بات کا خدا سے تعلق ہے۔ جب بھی مقدس پالوس رسول یہ والی بات کہے گا کہ یہ بات سچ ہے تو اس سے مراد مقدس پالوس رسول کے ذہن میں جو بات چل رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات میری طرف سے نہیں ہے، یہ بات یسوع مسیح کی طرف سے ہے، کیونکہ سچ یسوع مسیح کا نام ہے۔
सच जो है यीशु मसीह का नाम है अलेथिया, यूनानी जबान में सच्चाई को कहते हैं। ये बात यीशु मसीह की है, मेरी नहीं है। पौलुस रसूल जो हैं यहां बताना ये चाहते हैं कि जो मैं बात करने लगा हूं वो बात मेरी तरफ से नहीं है, वो बात बाइबल मुकद्दस की है। ये वो बात है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही है, इसलिए वही बात मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है। अब निगहबान को बाज तराजम में ओवरसीयर और बाज तराजम में बिशप का तर्जमा किया गया है। कहीं पर प्रेस्बिटेरोस है, कहीं पर एपिस्कोपस है। और एपिस्कोपस जो है ये बिशप के लिए होता है, एपिस्कोपल जिसको हम कहते हैं एपिस्कोपेलियन सिस्टम। ये जो एपिस्कोपस है ये बिशप के लिए इस्तेमाल होता है और प्रेस्बिटेरोस जो है ये पासबान के लिए इस्तेमाल होता है। इब्तदाई कलीसिया में 3 किस्म के ओहदों का इस्तेमाल होता था। पहले तो डीकन्स हुआ करते थे जो अमाल की किताब में हमें 6 बाब में मिलते हैं, जहां पर डीकन्स की तकर्री हुई है। 7 डीकन्स चुने गए यानी खुदाम चुने गए। ये मुआवनत करते थे पासबानों की जो कलीसियाई रहनुमा थे। फिर उसके बाद जो कलीसियाई रहनुमा यानी पासबान हुआ करते थे उनकी जिम्मेदारी होती थी वो कलीसिया की गलाबानी करें। फिर उनको ओवरसी करने के लिए, उनको बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए निगहबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी बिशप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और ये बिशप बेसिकली सीनियर पासबान होता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी क्लर्जी के साथ साथ इंतज़ामी भी होती है। गो के दीगर पासबान भी इंतज़ामी काम करते हैं, लेकिन ये उन पासबानों को भी लुक आफ्टर करते हैं। बिशप साहबान जो होते हैं वो उन पासबानों को भी लुक आफ्टर करते हैं जो उनके गले के नीचे कलीसियाओं को देखभाल करते हैं, जो उनकी रहनुमाई के नीचे कलीसियाओं की देखभाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि डीकन्स, पासबान और ये जो निगहबान हैं, ये 3 किस्म के ऑफिसेस हैं जो इब्तदाई कलीसिया में इस्तेमाल हुआ करते थे। और आज भी ये कलीसियाई इंतज़ाम जो है बिल्कुल वैसे ही हैं कि आज भी हमारे डीकन्स भी हैं जो पासबानों की मदद करते हैं, फिर पासबान होते हैं और फिर निगहबान यानी बिशप साहबान होते हैं। ये बात खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है कि जो शख्स से मुराद हर वो पासबान है जो अपने काम में संजीदा है, जो खुदा के साथ वफादार है, जो कलाम के साथ वफादार है, जो कलीसियाई इंतज़ाम में बेहतर है, जो खुदा खौफी में है और जो ये चाहता है कि अगर उसे बिशप बनना है या अगर उसे निगहबान बनना है तो लाजमी है कि ये अच्छे काम की ख्वाहिश है, बुरा काम नहीं है ये। क्योंकि बाज़ औक़ात ख्याल किया जाता है कि जो कोई शख्स ये ख्वाहिश करता है तो हम उसे बड़ी हकीर नज़रों से देखते हैं कि जी आप ऐसे ख्वाब देख रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई सोचता है कि उसे बिशप बनना है, एक इंतज़ामी एपिस्कोपल कलीसिया का उसने निगहबान बनना है, तो कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि ये यीशु मसीह ने कहा है, ये बात सच है कि जो शख्स भी निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है, बुरा काम नहीं है। बिशप बनना बहुत अच्छी बात है, खुदावंद अगर आपको बनाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एपिस्कोपेलियन सिस्टम की बात हो रही है, ये उस कलीसियाई निज़ाम की बात हो रही है जो बिशपी कलीसियाँ, जो उस्कफी कलीसियाओं से ताल्लुक़ रखते हैं, ये उनकी बात हो रही है।
اور یہ بات ایسے نہیں ہو رہی کہ آپ گھر بیٹھے ہی کہیں جی مجھے بائبل نے کہا ہے کہ یہ اچھے کام کی خواہش ہے، یہ ایک انتظام کی بات ہے۔ گھر بیٹھے اپنے آپ بشپ بن جانا یہ کوئی انتظامی بات نہیں ہے۔ بشپ بننے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، کلیسیائی اپروول ہوتی ہے، کلیسیائی جو ہے وہ اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے، اس کو بلیس کیا جاتا ہے، اس کو کانسیکریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کلیسیائی انتظام ہے، اور جو سیلف میڈ بشپ ہوتے ہیں وہ بائبل کے نہیں ہوتے۔ بائبل کا بشپ وہ ہوتا ہے جو کلیسیا سے پروسیس ہو کر آتا ہے، جو انتظام میں سے گزر کے جاتا ہے، جسے کلیسیائیں ریکمینڈ کرتی ہیں، جسے جو ایپسکوپیلین چرچ ہے اسے کانسیکریٹ کرتا ہے، کیونکہ سیلف میڈ بشپ صاحبان جو ہے وہ بائبل کے بشپ صاحبان نہیں ہیں۔ وہ شاید اس لیے ہیں کہ شاید ہم پرپل شرٹ پہنیں گے تو ہماری عزت زیادہ ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اچھے کام کی خواہش ہے، لیکن ایک سسٹم کی بات ہے، ایک نظام کی بات ہے۔ نظام میں رہ کر اگر آپ بشپ کا عہدہ چاہتے ہیں تو یہ اچھے کام کی خواہش ہے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے دوسری آیت سے لے کر 7ویں آیت تک۔ ان آیات میں جو بھی شخص بشپ کا عہدہ چاہتا ہے، جو بھی شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ 15 خوبیوں کا مالک ہو۔ اب یہ چیلنج ہے ان پاسبانوں کے لیے جو راتوں کو یہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں صبح اٹھوں اور بشپ بن جاؤں۔ یہ ان پاسبانوں کے لیے چیلنج ہے جو سیلف میڈ بشپ ہیں اور ان میں ان 15 میں سے شاید کوئی بھی خوبی نہیں ہے۔ بائبل مقدس نے یہ معیار دیا ہے ان پاسبانوں کے لیے بھی جو اس نیک کام کی خواہش کرتے ہیں کہ بھئی اپنے اندر یہ 15 خوبیاں پیدا کرو، اور بڑے مؤدبانہ انداز میں ان پاسبانوں یعنی نگہبانوں سے بھی مخاطب ہوں جو آج اس عہدے پر فائز ہیں۔ جو نگہبان، جو بشپ صاحبان آج اس عہدے پر فائز ہیں، خدا نے انہیں نوازا ہوا ہے، ان کے لیے بھی خدا کا کلام یہ ہے کہ اپنے اندر ان 15 خوبیوں کو تلاش کریں۔ اگر نہیں تو خداوند بڑا مہربان ہے، رحیم و کریم ہے، ہمیں وہ 15 خوبیاں دے سکتا ہے اگر ہم میں سے کسی کے پاس یہ 15 خوبیاں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام 3 قسم کے رہنماؤں کے لیے ہے۔ ان رہنماؤں کے لیے جو خود بخود بشپ بن جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا، صرف یہی ہوتا ہے کہ میں بشپ بن جاؤں تاکہ میں پرپل شرٹ پہن کر میں دنیا میں اسٹیبلش ہو جاؤں جی میں بشپ ہوں۔ اور بہت سارے سیلف میڈ بشپ صاحبان بنے ہیں، اور شاید انہوں نے کبھی یہ حوالہ بھی نہ پڑھا ہو کہ بشپ صاحب کے لیے کون سی 15 خوبیاں چاہیے۔ نمبر 2 پہ ان پاسبانوں کے لیے جو ایپسکوپیلین چرچ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو اسقفی نظام کے ساتھ ہیں، جو بشپ بننے کی خواہش کرتے ہیں، اچھی خواہش کرتے ہیں، لیکن لازمی ہے کہ وہ ضرور دیکھ لیں کہ کیا ان میں یہ 15 خوبیاں جو بائبل مقدس میں مقدس پولس رسول نے اپنے خط تیموتھیوس کے نام پہلے خط میں بیان کی ہیں، کیا ان میں یہ ہیں۔ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ میں نے بشپ بننا ہے، یہ بھی کافی ہے کہ ہم تیموتھیوس کا پہلا خط اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 7 آیات کو روز پڑھیں اگر آپ کینڈیڈیٹ ہیں۔ اگر آپ بشپ کے عہدے کے امیدوار ہیں تو بائبل مقدس یہ ہمیں حوصلہ دیتی ہے اور تلقین کرتی ہے کہ ہمیں پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 7 آیات
ہر روز پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری روحانی اصلاح ہوتی جائے۔ اور پھر میری ان بشپ صاحبان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی اس حوالے کو ضرور پڑھا کریں، تاکہ اگر ہم میں کوئی چیز لیک ہے، جو ہم میں چیز نہیں مل رہی، تو ہمیں خداوند کے فضل سے یہ خوبیاں حاصل ہوں۔ آئیے ہم دیکھیں دوسرے آیت سے 7ویں آیات تک۔ ان 15 خوبیوں میں جو سب سے پہلی ہے وہ یہ ہے پس therefore، نگہبان کو بے الزام۔ پہلی جو خوبی ہے، جو خدا کا کلام کہتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے مقدس پالوس رسول کے وسیلے سے، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ جو بھی بشپ کا عہدہ چاہتا ہے لازمی ہے کہ وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، لیکن جو پہلی بات اس میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ بے الزام ہو۔ اب جو بے الزام ہے وہاں لکھا ہے blameless in conduct، اور اس کے لیے جو گریک لفظ ہے وہ ہے انیفلمتوس۔ یہ جو بے الزام ہے یہ اس کو سب سے پہلے لکھا گیا ہے ان رہنماؤں کے لیے جو بشپ بننے کی خواہش کرتے ہیں یا بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے بائبل مقدس کا جو پہلا معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ بے الزام ہو، یعنی blameless in conduct، یعنی انیفلمتس۔ یہ جو انیفلمتس ہے یہ ہمیں چند تشریحات فراہم کرتا ہے کہ یہ سب سے پہلی خوبی ہے جو کسی نگہبان میں یا بشپ صاحب میں ہونی چاہیے۔ اب کچھ رائٹرز ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا امتحان ہے جو امیدوار کو اپنا بھی لینا چاہیے اور اس امیدوار کو دنیا کے سامنے بھی پھینکنا چاہیے، اور دونوں امتحانات میں اگر وہ کامیاب ہو جائے تو وہ بشپ بننے کے لائق ہے۔ یعنی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہو اس میں جو اس پر تنقید کا سبب بنے۔ یہ ایک ایسا امتحان ہے جو بشپ کو امیدوار بننے سے پہلے لینا ہے۔ اب ایک مفسر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو نگہبان کو بے الزام کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ 15 میں سے پہلی خوبی ہے جو کسی نگہبان میں یا امیدوار بشپ میں ہونی چاہیے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ this is the head of the characteristics، یہ کسی بشپ میں خوبیوں کا شروع ہے، اور یہ ان تمام 14 کی نمائندگی کر رہا ہے جو اس کے بعد آئیں گی۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ وہ شخص بے الزام ہونا چاہیے، اور بے الزام ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد جو 14 خوبیاں آنے والی ہیں ان کو غور سے دیکھ لیں، یعنی ان 14 کا الزام آپ پر نہیں آنا چاہیے، اس لیے جو 15ویں ہے اس کو ٹاپ کر دیا گیا ہے، یعنی نمبر 1 پہ لکھا گیا ہے کہ نگہبان کا جو عہدہ چاہتا ہے یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن وہ شخص بے الزام، یعنی اس کے بعد جو 14 آنے والی باتیں ہیں اس میں نہیں ہونی چاہیے، بے الزام ہو۔ نمبر 2 پہ ایک بیوی کا شوہر ہو، ایک بیوی کا شوہر ہو، اور جو گریک لفظ یہاں پر استعمال ہوتا ہے اس کے جو میننگز ہیں وہ منوگمی ہے، یعنی اس نے ایک ہی بار شادی کی ہو،
अब इसको ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो बिशप का ओहदा है, ये स्पिरिचुअल है, ये रिलीजियस है, ये बिब्लिकल है। ये कोई MNA MPs की सीट नहीं है, ये कोई सियासी सीट नहीं है, ये खुदा की खिदमत है। और जो लोग इसे पोजीशन के लिए हासिल करना चाहते हैं, वो इसका तर्जमा ये करते हैं कि उसके पास एक वक्त में एक बीवी होनी चाहिए। और ये तर्जमा जो है उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2-2 शादियां की हुई हैं, और वो बाइबल के इस तर्जमे को ट्विस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि जी मेरे पास एक वक्त में एक है, पहली को मैंने तलाक दे रखी है। ये नहीं है। बाइबल ये कहती है कि उसने एक ही बार शादी की हो, उसने एक ही बार शादी की हो। और देखें बाइबल मुकद्दस में दूसरी शादी ना कोई मसीही औरत कर सकती है, ना कोई मसीही मर्द कर सकता है, जब तक उन दोनों में से एक खुदावंद में सो नहीं जाता। इसके अलावा दूसरी शादी का मसीही मजहब में कोई जिक्र नहीं है। यहां पर लिखा है मोनोगमी, यानी उसने एक ही शादी की हो और उसने एक ही बार ब्याह किया हो। इसका यह मतलब नहीं है कि उसके पास एक बीवी हो। ये जो तर्जमा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो बिशप की पोजीशन को बिब्लिकल नहीं देखते, वो बिशप की पोजीशन को रूहानी ओहदा नहीं समझते। वो समझते हैं कि बहुत सारे इख्तियारात आ जाएंगे, वो ये समझते हैं बहुत सारा माहौल बन जाएगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, बहुत सारा प्रोटोकॉल मिल जाएगा। उनके पीछे ये नजरिया होता है। और वो क्या करते हैं कि इस ओहदे को हासिल करने के लिए बहुत सारे अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बाइबल के मेयार के मुताबिक नहीं, बल्कि वो इंसानी इज्जत और दौलत और शोहरत के लिए ये ओहदा इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उनकी सजा बहुत भारी है। उनकी अकाउंटेबिलिटी अगर चर्च नहीं करेगा तो खुदा जरूर करेगा, क्योंकि वो बाइबल के मेयार के मुताबिक नहीं चुने गए। इसलिए पहली बात वो बेइल्जाम हो, दूसरी बात वो एक बीवी का शोहर हो, यानी उसने एक ही बार ब्याह किया हो। तीसरी खूबी जो है वो है परहेजगार हो, विजिलेंट, परहेजगार, टेम्परेट। और इसके लिए जो यूनानी लफ्ज है वो है नेफलेओस, नेफलेओस। और असल में तो बताया गया है कि वो ड्रंकर ना हो, यानी ड्रिंक ना करता हो। विजिलेंट इसका किया गया है, सोबर भी इसका तर्जमा किया गया है। और परहेजगार से ये मुराद है कि वो अपने आप में हो, टेम्परेट हो, उसकी जो तबीयत है वो उसमें एतदाल पसंदी हो, वो ज़्यादा गुस्सा ना करता हो, वो इंतज़ाम में इमीडिएट डिसीजन ना करता हो, वो जल्दबाज ना हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक कंपोज्ड लीडर तैयार करती हैं। अगर हम जल्दबाज हैं और एकदम आपे से बाहर हो जाते हैं, अगर हम गुस्से में आ जाते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम परहेजगार नहीं हैं। सो परहेजगारी जो है ये एक तीसरी खूबी है जो किसी भी लीडर में होनी चाहिए, जो उम्मीदवार है या वो पहले से ही बिशप है। चौथी खूबी है मुत्तकी, मुत्तकी, और इसका तर्जुमा सोबर किया गया है। और इसको यूनानी ज़बान में सोफरोन कहते हैं। सोफरोन, सोफरोन का मतलब ये होता है जो सेल्फ माइंडेड हो, यानी वो सेल्फ कंट्रोल्ड हो, उसका कंट्रोल होना चाहिए। यहां मैं एक छोटी सी मिसाल दे के समझाना चाहता हूं कि मुत्तकी क्या होता है। किसी मुल्क का बादशाह था
اور بادشاہ جو تھا وہ مسیحی تھا، لیکن اس کا جو وزیر تھا وہ مسیحی نہیں تھا، اور بادشاہ جو تھا وہ بہت متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ اور وزیر نے ایک دن بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ یہ متقی کون ہوتا ہے، جو تقوی کرتا ہے، جو متقی کون ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مسٹر وزیر آپ اتوار کو آ جانا، میں آپ کو بتا دوں گا کہ متقی کون ہوتا ہے۔ اور اتوار والے دن صبح 10 بجے وزیر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا، اور بادشاہ نے ایک بالٹی میں پانی بھرا اوپر تک اور وزیر کے سر پہ رکھی۔ مین وائل اس نے شہر میں اعلان کر دیا کہ شہر کو ہر چوک میں ناچ رنگ پارٹیاں ارینج کی جائیں، پورے شہر کو سجایا جائے اور وہاں پر پارٹیز ہوں، خوبصورت رنگ برنگ جھنڈیاں لگیں، اور اس طرح سے خوب سجا دیا۔ اور وزیر کو یہ کہا کہ اپنے سر پہ بالٹی رکھ اور شہر کا وزٹ کر کے آ، اور ساتھ پیچھے 2 گن مین کھڑے کر دیے، ان کو کہا کہ اگر بالٹی میں سے ایک قطرہ بھی نیچے گرا تو اس کو گولی مار دینا۔ اور وزیر صاحب جو ہیں وہ اپنے سر پر بالٹی لے کر گئے ہیں، اور وہ 10 بجے سے لے کر وہ گھومتے رہے ہیں، پورے شہر کو گھوم کر وہ شام 4 بجے واپس آئے ہیں۔ اور بادشاہ سلامت نے اس کو پوچھا مسٹر وزیر میرا شہر کیسا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ شہر تو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ میں نے شہر کہاں دیکھنا تھا؟ کہتا میں نے تو تیرے لیے شہر سجا رکھا ہے۔ وہ کہتا میں نے شہر کہاں دیکھنا تھا، مجھے تو فکر یہ پڑی تھی کہ بالٹی میں سے کوئی قطرہ گر گیا تو تیرے پیادوں نے مجھے گولی مار دینی ہے۔ تو کہہ رہا ہے اسی کو ہی تو متقی کہتے ہیں، کہ اس دنیا میں جو رنگ برنگی دنیا ہے ہمارے گرد، جہاں پر ناچ رنگ ہے، جہاں پر دنیا داری ہے، جہاں پر عیاشی ہے، عیش و عشرت ہے، وہاں سے گزر کے شام کو گھر واپس آ جانا، اسی کو تو متقی کہتے ہیں۔ اس نے کہا یہی مسیحی زندگی ہے، اور یہی زندگی ایک معیار ہے اس کے لیے جو امیدوار ہے بشپ کا، یا اس کے لیے جو پہلے سے ہی بشپ ہے، اس کے لیے متقی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ چوتھی خوبی ہے۔ شائستہ، 5ویں خوبی ہے شائستہ۔ اس کا انگریزی میں لکھا ہے گڈ بیہیویئر، شائستہ، اور یونانی زبان میں ہے کوسمیوس۔ کوسمیوس یہ یونانی زبان میں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ شائستگی جو ہے یہ مسیحی ایمان کا ڈسپلے ہے۔ شائستگی جو ہے، ہم جو سارا دن بائبل پڑھتے ہیں، ہم جو سارا دن دعا کرتے ہیں، ہم جو کلیسیاؤں میں دعا کرتے ہیں، شائستگی جو ہے یہ ہماری دعاؤں کا ڈسپلے ہے۔ شائستگی جو ہے یہ ہماری بائبل ریڈنگ کا ڈسپلے ہے۔ یعنی شائستگی جو ہے ہمارے ایمان کا اظہار ہے۔ ہمارے ایمان کا اظہار کیسے ہوگا؟ جب ہماری زبان شیریں ہوگی، جب ہم شگفتہ بیانی کو بلیو کریں گے، جب ہم شیریں بیانی کو بلیو کریں گے، جب ہم امیر اور غریب میں امتیاز نہیں کریں گے، جب ہمارا چال چلن حلیم اور ہمبل ہوگا، ہمیں دعائیں کرنے سے یا بائبل پڑھنے سے یا بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے اگر ہم شائستہ نہیں ہیں، کیونکہ شائستگی جو ہے یہ مسیحی ایمان کا ڈسپلے ہے۔ اور اس سے پہلے بتایا گیا کہ وہ پرہیزگار بھی ہو، یعنی لوز ٹیمپر نہ ہو، یعنی وہ آپے سے باہر جانے والا نہ ہو۔ اور میں نے بہت سارے بشپ صاحبان دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، ان کو ملتے ہیں تو ان میں سے شائستگی جھلکتی نظر آتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے آپ سے بات کرتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو دی ارتھ، وہ عاجز انکسار ہوتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ
شائستہ ہو جو امیدوار ہیں، صرف بشپ بننے کے لیے نہیں، وہ مسیحی ایمان کا ڈسپلیئر ہو، وہ مسیحی ایمان کو شائستگی سے اس کا اظہار کرتا ہو۔ ابھی تک ہم نے سارے دیکھے ہیں، یعنی جو بشپ بننے کی خواہش کرتا ہے یا جو بشپ بنا ہوا ہے اس کے لیے لازمی ہے نمبر 1 وہ بے الزام ہو، ایک بیوی کا شوہر ہو، نمبر 2، نمبر 3 پرہیزگار ہو، نمبر 4 متقی ہو، اور نمبر 5 شائستہ ہو۔ مسیحی ایمان اس کی زندگی سے، اس کے بیہیویئر سے، اس کے رویے سے نظر آتا ہو۔ اگر آپ بہت اچھے مسیحی ہیں لیکن آپ اپنے کرسچن فیتھ کا ڈسپلے نہیں دے سکتے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ سیلفش کرسچن ہیں۔ اگر آپ کی مسیحیت نظر نہیں آتی تو آپ سیلفش کرسچن ہیں۔ ہمیں شائستہ ہونا ہے، یہ بشپ کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 6 مسافر پرور، مسافر پرور، ہاسپٹیبل، یعنی وہ شخص جو اجنبیوں کو پیار کرتا ہو۔ یہاں پر ہے فیلوکسینوس، فیلوکسینوس، یہ استعمال ہوا ہے مسافر پرور کے لیے۔ اب یہ کیوں یہاں پر استعمال ہوا ہے؟ اس کے پیچھے تاریخ ہے۔ تاریخ کیا ہے کہ ابتدائی صدی میں جب لوگ مسیحی ایمان کو امبریس کر رہے تھے، مسیحی ایمان میں وہ آتے تھے، تو وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ بشارت کے لیے جاتے تھے تو ان کے لیے جو بڑی مشکل تھی وہ ان کے لیے رہائش اور بورڈنگ اینڈ لاجنگ تھی۔ جو ابتدائی مسیحی جو مبشر تھے، جو بشارت کا کام کرتے تھے، ان کا جو بڑا مسئلہ تھا کہ جب وہ بشارت کے لیے جاتے تو وہ اپنی اس مشکل میں ہوتے کہ وہ کہاں رہیں گے اور کیا کھائیں گے۔ کیوں مشکل تھی؟ کیونکہ وہ کسی غیر مسیحی کے گھر میں نہیں رہنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جہاں رہنا چاہتے تھے وہ اپنی دعا، روزہ اور بائبل ریڈنگ کو جاری رکھنا چاہتے تھے، اور اگر وہ کسی ان میں یا اس وقت کے ہوٹل میں چلے جاتے تو غیر مسیحی ایریا اور غیر مسیحی انوائرمنٹ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس وقت میں جو بھی خوراک دی جاتی تھی وہ پہلے بتوں کو نظر کی جاتی تھی اور بعد میں وہ خوراک کھاتے تھے، اور مسیحیوں کو یہ قابل قبول نہیں تھا۔ اس لیے پہلی صدی کی مشکل کو سامنے رکھتے ہوئے مقدس پالوس رسول نے کہا کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے لازمی ہے کہ وہ ہاسپٹیبل ہو، یعنی مسافر پرور ہو، یعنی ایسے لوگوں کو، اجنبیوں کو بھی جو مسیحی ہیں ان کو اپنے گھر میں اتارے اور ان کو کھانا پینا دے تاکہ وہ اپنے مسیحی ایمان کو ایکسرسائز کر سکے۔ اس لیے مقدس پالوس رسول نے ابتدائی مسیحیوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ بات آج بھی ہمارے اوپر لاگو ہے کہ ہر مسیحی مسافر پرور ہو، اور خاص طور پر پادری صاحبان اور بشپ صاحبان اپنے گھروں کو کھلا رکھیں تاکہ وہ ان 15 خوبیوں کے مالک ہوں جو مقدس پالوس رسول نے 3 باب کی پہلے 7 آیات میں فرمایا ہے، مسافر پرور ہوں۔ 6 بات، 7ویں بات، اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ یہاں ہے ڈیڈکٹیکوس، ڈیڈکٹیکوس، ایبل ٹو ٹیچ۔ اب یہاں پر یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو پاسبان ہے اور خاص طور پر جو نگہبان کا عہدہ چاہتے ہیں، پہلے کم از کم ان کی جو
اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایسی ہو جائے کہ لوگ اسے جانیں کہ یہ تعلیم دینے کے لائق ہے۔ یہ انتہائی اہم خوبی ہے جو کسی بھی لیڈر کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بشپ جو ہے وہ اپنے پاسبانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ماڈل ہوتا ہے، اور اپنے پاسبانوں کی تھیالوجی کو اور ڈاکٹرن کو چیک کرنے کے لیے لازمی ہے کہ بشپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ تعلیم دینے کے لائق ہو۔ صرف بشپ بننے کی خواہش ہی نہیں کرنی۔ خواہش تو بڑی اچھی ہے، بائبل نے کہا ہے خواہش تو بڑی اچھی ہے بشپ بننے کے لیے، لیکن خواہش کے بعد مقدس پالوس رسول نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے 15 خوبیاں بیان کر دی ہیں۔ ارے بھائی، خواہش اگر آپ کی ہے تو یہ 15 خوبیاں تو پیدا کرو، جن میں سے بے الزام ہونا چاہیے، ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، شائستہ ہونا چاہیے، مسافر پرور ہونا چاہیے، اور 7ویں بات تعلیم دینے کے لائق ہو۔ یا ہم کہتے ہیں جی بس پادری ہونا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑے اسکالر ہوں، نہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس کی تھیالوجی ٹھیک ہو، وہ باقاعدہ تھیولوجیکل ٹرینڈ ہو، وہ شارٹ کٹ سے بشپ نہ بنا ہو یا نہ بننے کی کوشش کرتا ہو، اس کی باقاعدہ تھیولوجیکل ٹریننگ ہو، وہ بائبل کو بہتر طور پر سمجھتا ہو، اس کی تھیالوجی بہتر ہو، اس کی ڈاکٹرن بہتر ہو، اور وہ اپنی تعلیم سے اپنے سابارڈینیٹس کو کنونس کرنے کے قابل ہو۔ یہ خوبی جو ہے یہ بڑی اہم خوبی ہے جو ہمارے درمیان میں ہونی چاہیے، جو بھی بشپ بننے کا عہدہ چاہتا ہے۔ 8ویں بات، نشے میں گل مچانے والا نہ ہو۔ نشے میں گل مچانے والا نہ ہو۔ یہ جو بھی بشپ کا عہدہ چاہتا ہے یا خدا نے اس عہدے پر کسی کو فائز کیا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جب انسان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور دولت ہوتی ہے۔ تو شراب غریبوں کی دوست نہیں ہوتی، امیروں کی دوست ہوتی ہے، اور غریب تو بیچارے 2 نمبر شراب پی کے مر جاتے ہیں۔ اس لیے لیڈر جو ہوتا ہے وہ نشے میں گل مچانے والا نہ ہو، کیونکہ مقدس پالوس رسول کو اس بات کا علم ہے کہ جو شرابی ہوتا ہے وہ شور و گل مچانے والا ہوتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بائبل کا فیصلہ ہے۔ لہذا اگر عہدیدار یا بشپ خود شرابی ہے، وہ خود نہیں خداوند کے حضور حاضر ہو سکتا، تو وہ اپنے پاسبانوں اور کلیسیا کو کیسے لیڈ کر سکے گا؟ اس لیے شرابی نشے میں گل مچانے والا نہ ہو، وہ شراب پینے والا نہ ہو، not given to wine، وہ شرابی نہ ہو۔ اور یہاں پر جو یونانی لفظ ہے یہ ہے پارو اینوس، اور اس کا مطلب ہے کہ کپ کی طرف جھکے رہنا، یعنی شراب پینے کے لیے ہر وقت اس کی طرف جھکے رہنا۔ شرابی جو ہوتا ہے اس کی جو مین سوچ ہوتی ہے، اپروچ ہوتی ہے، وہ سراہی کی طرف ہی ہوتی ہے۔ مجھے یہاں ایک غالب کا شعر یاد آ رہا ہے اور اس کے اوپر بڑا فٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، گر ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے۔ گر ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساگر و مینا میرے آگے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہاتھوں میں جنبش نہیں، آنکھیں تو میری کام کر رہی ہیں، اتنا شرابی ہے وہ، کہتا ہے کہ ابھی وہ سراہی اور اس کا جو کپ ہے وہ میرے سامنے رہنے دو۔ یہ شرابیوں کا حال ہوتا ہے۔ اور ایسے شرابی جو ہوتے ہیں وہ
نشے میں شور و گل منانے والے ہوتے ہیں۔ 8ویں خوبی ہے نشے میں گل مچانے والا نہ ہو، اور 9ویں جو ہے وہ یہ ہے کہ مار پیٹ کرنے والا بھی نہ ہو، کیونکہ پولس رسول کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو نشئی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی مارتا ہے اور بچوں کو بھی مارتا ہے، اس لیے جو نشئی ہوتا ہے وہ مار پیٹ کرنے والا ہوتا ہے۔ 9ویں بات ساتھ ہی پولس رسول نے بتا دی ہے کہ وہ جھگڑالو نہ ہو، مار پیٹ کرنے والے نہ ہو، وہ ٹیمپریٹ ہو، وہ کنٹرول کرنے والا ہو۔ یہ ساری باتیں بتا دی ہیں کہ وہ مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، حلیم ہو۔ مار پیٹ کرنے کے لیے میں نے بتایا وہ نو سٹرائکر یعنی وائلنٹ نہ ہو، اور اس کے لیے پلیکٹس یونانی زبان کا لفظ ہے جو 9ویں خوبی میں نے بتائی ہے، مار پیٹ کرنے والا ہو، جھگڑالو نہ ہو، پھڈے باز نہ ہو، کوآپریٹ کرنے والا ہو، اور اس کے بعد 10ویں خوبی جو ہے وہ ہے حلیم ہو، پیشنٹ۔ حلیم کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ آتا ہے وہ ہے پراؤس، اور پراؤس جو ہے اس کا ترجمہ بائبل مقدس نے حلیم تو کیا ہے، لیکن پراؤس کا ترجمہ حلیم نہیں ہے بلکہ سدھایا ہوا گھوڑا ہے، یعنی وہ گھوڑا جس کو آپ نے ٹیم کر لیا ہے، تربیت دے دی ہے، اس کو پراؤس کہتے ہیں۔ اور اس تشریح سے، گریک ورڈ سے بائبل یہ بتانا چاہتی ہے کہ پراؤس سے مراد وہ طاقتور شخص ہوتا ہے جس کی طاقت خدا کے کنٹرول میں ہوتی ہے، کیونکہ سدھایا ہوا جو گھوڑا ہے اس کی طاقت کوچوان کے ہوتی ہے، اور کوچوان نے گھوڑے کے منہ میں لگام دی ہوتی ہے۔ اور بشپ کا جو عہدہ ہے یہ انتہائی طاقتور عہدہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے اختیارات ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے نیچے ہیں، بہت ساری کلیسیائیں آپ کے ساتھ ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آپ کے نیچے اکاؤنٹیبل ہیں، اور اگر بشپ حلیم نہیں ہے، اس کی طاقت خدا کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ طاقت میس یوز ہو سکتی ہے اپنے سابرڈینیٹرز کے خلاف، اپنی کلیسیاؤں کے خلاف، اپنے پاسبانوں کے خلاف۔ یہ طاقت مس یوز ہو سکتی ہے اگر بشپ کا عہدے دار یا بشپ کا امیدوار وہ حلیم نہیں ہے، تو اس کی طاقت خدا کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ حلیم وہ طاقتور شخص ہوتا ہے جس کی طاقت خدا کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اس کے تمام اختیارات خدا کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اس کے تمام اعمال اور سوچ خدا کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ 11ویں بات، تکراری نہ ہو، اور تکراری خاص طور پر یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تکراری وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو ایماکوس کہتے ہیں، ایماکوس۔ تکراری یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کوآپریٹ نہیں کرتا، جو اپنی منمانی کرتا ہے، جو اپنے فیصلوں کو سند سمجھتا ہے، جو اپنے فیصلوں کو فائنل اتھارٹی سمجھتا ہے، جو کسی کی نہیں سنتا اور بات بات پر اس کا بتنگڑ بنا دیتا ہے، اس کو تکراری کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں بشپ میں ہوں، آپ نہیں ہیں، میرا کام ہے فیصلے کرنا، آپ کا نہیں ہے۔ اور پہلے میں نے بتایا کہ 10ویں خوبی کیا ہے، وہ حلیم ہو، اور 11ویں خوبی ہے وہ جھگڑالو نہ ہو، وہ پھڈے باز نہ ہو، وہ اپنی انام پرست نہ ہو، وہ یہ نہ کہے کہ میرا فیصلہ ہے۔ یہ بائبل کا معیار ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ بائبل نے لیڈر کا معیار دے دیا ہے، اور ہم جتنے لیڈر ہیں ہم نے کبھی یہ حوالہ پڑھا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ اور آج خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ جو بشپ کا عہدہ چاہتا ہے وہ بے الزام ہو، ایک بیوی کا شوہر ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، شائستہ ہو، مسافر پرور ہو، تعلیم دینے کے لائق ہو، نشہ میں گل مچانے والا نہ ہو، مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو اور تکراری نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو 12ویں خوبی ہے
وہ ہے ناٹ لور آف منی، یعنی زر دوست نہ ہو، زر دوست نہ ہو، یعنی وہ دولت کو پیار کرنے والا نہ ہو۔ اب یہاں جب ہم بشپ بن جاتے ہیں یا بن جائیں گے تو بہت بڑا ایشو جو آئے گا وہ دولت ہوگی، اور بہت سارے لیڈرز، مذہبی لیڈرز ہمیشہ دولت کے دوست بن جاتے ہیں، اور جو دولت کا دوست ہوتا ہے وہ خدا کا دوست نہیں ہوتا، وہ بائبل کا دوست بھی نہیں ہوتا، وہ زر دوست بن جاتے ہیں۔ اور دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑا فکرہ پاس کیا تھا ایک وقت میں۔ اس نے کہا تھا اونٹ کا سوئی کی ناکے سے گزر جانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا۔ زر دوست دولت پرست ہوتا ہے، دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر امیدوار یا بشپ صاحبان دولت مند ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے بڑے بڑے ہیرو دولت مند ہیں، لیکن بائبل دولت مند ہونے پر اعتراض نہیں کر رہی، دولت پرست ہونے پر اعتراض کر رہی ہے۔ دولت پرست نہیں ہونا چاہیے، دولت پرستی کی خاطر آپ کو غلط فیصلے نہیں کرنے، دولت پرستی کی خاطر آپ نے ڈائسس کی جائیدادیں نہیں بیچنی، دولت پرستی کی خاطر آپ نے غلط کام نہیں کرنے، دولت پرستی کی خاطر آپ نے غلط لیٹر نہیں دینے، دولت پرستی کی خاطر آپ نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا۔ یہ ذمہ داری ہے، بائبل نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ بشپ دولت پرست نہیں ہونا چاہیے۔ 13ویں بات، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو۔ اب یہ جو 4 اور 5ویں آیت ہے، ان دونوں میں ایک ہی بات پر زور دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہم ہے۔ 4 اور 5ویں آیت میں ایک ہی خوبی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی 2 آیات میں، دوسری اور تیسری آیت میں 12 خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور 13ویں جو خوبی ہے وہ 2 آیات پر محیط ہے۔ کون سی؟ بشپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے ہی گھر کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا؟ یہ ایسی خوبی ہے جس کو مقدس پالوس رسول نے 2 آیات کی جگہ دی ہے، 4 اور 5ویں آیت۔ گھر کا انتظام کرتا ہو، رولر آف ہز اون ہاؤس۔ یہاں پر بہت بڑا چیلنج ہے مشرقی اور مغربی کلیسیاؤں کے لیے، کیونکہ یہ وہ خوبی ہے جس کی آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کا انتظام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ مذہبی رہنماؤں پر اکثر یہ اعتراض آ جاتا ہے کہ جو ان کے بچے بڑے خراب ہوتے ہیں یا ان کی فیملی لائف ٹھیک نہیں ہوتی، اور یہاں پر بڑا ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے ان لیڈرز کو جو امیدوار ہیں یا ان لیڈرز کو جو پہلے ہی اس عہدے پر فائز ہیں۔ خدا کا کام ضرور کیجئے، خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی ضرور کیجئے، لیکن یہ جواز نہیں بنتا کہ آپ یہ کہیں کیونکہ میری ذمہ داری کلیسیائی خدمت ہے یا ڈائسس کا انتظام ہے لہذا میں اپنی فیملی کو لک آفٹر نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے 3 کلمے میں جب وہ صلیب پر تھے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری پر تھے،
وہ پوری دنیا کی نجات کا انتظام کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن اپنے اس ریلیجس ایکٹ میں اور اسپرچل ایکشن میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو مقدس یوحنا کے سپرد کیا تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنے گھر کا بندوبست کر سکتے تھے، ان کا انتظام تھا۔ یہ بڑا چیلنجنگ پوائنٹ ہے تمام لیڈرز کے لیے کہ ہم اپنے گھر کو کنٹرول میں رکھیں۔ ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا زیادہ فوکس ایڈمنسٹریشن پہ ہوتا ہے، زیادہ فوکس ہمارے ایشوز پہ ہوتا ہے، مسائل پہ ہوتا ہے، اور ہم اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں، اور ابلیس انٹروین کر جاتا ہے اور وہ ہماری فیملی کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ سو مقدس پولس رسول نے 2 آیات دی ہیں اس ایشو کے اوپر کہ اگر آپ بشپ ہونے کے امیدوار ہیں یا پہلے سے ہی خدا نے آپ کو یہ عہدہ دیا ہوا ہے، تو پلیز اپنے گھر پر توجہ دیں اور اپنے گھر کا بخوبی انتظام کریں۔ اگر ہم اپنے ہی گھر کا انتظام نہیں کر سکتے، جو گھر کی کلیسیا ہے، چھوٹی سی کلیسیا ہے، 2-4 لوگ ہیں، اگر ہم اپنے ہی گھر کا بندوبست نہیں کر سکتے، یہ لاجک ڈیولپ کیا ہے مقدس پولس رسول نے، یہ منطق ڈیولپ کیا ہے کہ جو شخص 3-4 لوگوں کو لک آفٹر نہیں کر سکتا، وہ خدا کی کلیسیا جو ہزاروں میں ہے کیسے لک آفٹر کرے گا؟ سو پلیز مذہبی رہنماؤں سے میری درخواست ہے کہ اپنے گھر کے بندوبست میں ضرور توجہ دیں۔ جو شخص اپنے گھر کا ہی بندوبست نہیں کرنا جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خوشخبری کیسے کرے گا؟ 13ویں بات۔ 14ویں بات جو امیدوار میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ نومرید نہ ہو، وہ نومرید نہ ہو۔ نومرید نہ ہونے کے بعد آگے تھوڑا سا ڈیولپ اس کو کیا ہے، وہ ہے تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے۔ اب یہاں پر ایک الجھن ہے جو میں سلجھانا چاہتا ہوں، اور بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ٹیکسٹ آ گیا ہے اور اس ٹیکسٹ کو ایکسپاؤنڈ کرنا میری ذمہ داری ہے، کہ جب مقدس پولس رسول نے کہا کہ نومرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ پیچھے یہ ہے کہ جب انسان مسیحی ہوتا ہے، نمبر 1، جب انسان مسیحی ہوتا ہے تو جو مسیحی رویہ ہے ایک وقت لگتا ہے جب کرسچینٹی آپ کے ایمان کا حصہ بنتی ہے۔ ایمان لانے سے انسان مسیحی تو ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ شائستگی جو ہے یہ ایک دم سے نہیں ملتی۔ شائستگی جو ہے وہ مسیحیت کا اظہار ہے، رویہ ہے، اور جب بھی ہم نومرید ہوتے ہیں یعنی نئے نئے مسیحی ہوتے ہیں تو مسیحیت ہمارے ایمان کا حصہ بنتے بنتے وقت لگتا ہے، مسیحی خوبیاں ڈیولپ ہوتے ہوتے ایک وقت لگتا ہے۔ نومرید جو ہوتے ہیں وہ خدا کے پیارے ہوتے ہیں، ان کی کلیسیا میں جگہ ہے، خدا کی بادشاہی میں جگہ ہے، لیکن بشپ کا عہدہ انتہائی ذمہ دارانہ ہے، بشپ کا عہدہ انتہائی حساس ہے، اور اس میں وہ مسیحی ہونا چاہیے جس کا رویہ بھی مسیحی ہو، صرف ایمان نہیں، صرف یہ نہیں کہ وہ ایمان میں مسیحی ہو، نہیں، وہ شخص بشپ بننے کے لائق ہے جس کا رویہ مسیحی ہو۔ اور سنیں، کرسچن ایٹیٹیوڈ بننے میں وقت لگتا ہے، راتوں رات کرسچن ایٹیٹیوڈ نہیں، راتوں رات کرسچن تو بنا جا سکتا ہے،
جیسے آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا آپ مسیحی ہو گئے، لیکن مسیحیت ڈیولپ ہونے میں ایک وقت لگتا ہے۔ آپ جتنی زیادہ بائبل پڑھیں گے، جتنی زیادہ دعا کریں گے، اتنی مسیحیت آپ کے جسم کا حصہ، آپ کے ایمان کا حصہ بنتی جائے گی، اور وہ مسیحیت ہمارے جسم سے نظر آئے گی۔ ہم کیا ہوگا؟ ہم پرہیزگار ہو جائیں گے، متقی ہو جائیں گے، شائستہ ہو جائیں گے، مسافر پرور ہو جائیں گے، تعلیم دینے کے لائق ہو جائیں گے، نشے میں گل مچانے والے نہیں ہوں گے، مار پیٹ کرنے والے نہیں ہوں گے، حلیم ہو جائیں گے، تکراری نہیں ہوں گے، زرد دوست نہیں ہوں گے، اپنے گھر کا بندوبست کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے نو مرید کے لیے سوچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بشپ بننے کے لیے نو مرید کمپیٹیبل نہیں ہے، اس کی مسیحیت ابھی میچور نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ہسٹری ہے۔ ہسٹری یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آرک اینجلز 3 ہیں۔ خدا کے جو آرک اینجلز ہیں ان میں ایک گیبریل ہے، ایک میکائیل ہے، اور ایک لوسیفر تھا۔ یہ آرک اینجلز تھے، لوسیفر، گیبریل اور میکائیل۔ یہ جو گیبریل ہے اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں، زندگی موت کے اس کے پاس اختیارات ہیں، بڑا ریکارڈ کیپر ہے یہ۔ میکائیل جو ہے یہ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وزیر خوراک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لوسیفر کیا ہے؟ لوسیفر کو زمین کا انچارج بنایا گیا تھا، جسے اوورسیئر کہتے ہیں۔ لوسیفر کو زمین کا، ابھی آدم نہیں بنا تھا، یہ پری ایڈمک سٹوری ہے کہ لوسیفر کو زمین کا انچارج بنا دیا گیا تھا کہ زمین پر جا کے حکومت کرے۔ اب یہاں لکھا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو جو نو مرید ہو، اس کو ایک بھاری ذمہ داری دے دی جائے جو ابلیس کو دے دی گئی تھی، تو ابلیس میں کیا ہوا؟ تکبر کر کے وہ مغرور ہو گیا۔ اور ذہن میں رکھیں، بشپ کا عہدہ ریسپیکٹیبل عہدہ ہے، عزت دار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اختیارات ہیں، زمینوں کے اختیارات ہیں۔ آپ کے نیچے شاید 100-200 لوگ کام کرتے ہیں، کلیسیائیں آپ کی ہیں، ایک طرح کی سلطنت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ ہم غرور کر لیں، ہم مغرور ہو جائیں، تکبر کریں بڑے عہدے کو دیکھ کر۔ اور یہاں بتایا گیا ہے کہ ابلیس نے اس وقت تکبر کیا تھا جب اسے زمین کا انچارج بنایا گیا، اور اس نے ایک اپنی لابی بنا لی۔ اس نے کہا کہ جو خدا ورشپ حاصل کر رہا ہے میں بھی تو وہ ورشپ حاصل کر رہا ہوں، جو خدا سجدے لے رہا ہے میں بھی وہ سجدے لے رہا ہوں۔ اور اس نے خود خدا بننے کی کوشش کی، اور یسایہ 14 باب میں یہاں پر لکھا ہے، تو کہتا تھا میں آسمانوں پر اپنا تخت بناؤں گا، اور خدا نے اسے جھڑک دیا اور چھڑک دیا اور اس کو گرا دیا، اور پھر یہ زمین کی تباہی اور بدحالی کا سبب بنا۔ ابلیس جب خدا سے علیحدہ ہوا، خدا نے اسے پھینک دیا، اس سے اختیارات لے لیے، اس نے 1/3 فوج اپنے ساتھ لگائی، اور اس نے زمین کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور پیدائش کی کتاب کی پہلی 2 آیات میں ابلیس کی زمین کا ذکر آیا گیا ہے۔ زمین تھی لیکن ویران اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ یہ وہ زمین تھی جو خدا نے بنائی تھی، یہ آدم سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور پھر خدا نے دوبارہ سے ریوائز کیا۔ ساری کائنات کہنے سے بنی ہے، صرف ایک شخص ہے، ایک چیز ہے جو کرنے سے بنی ہے، وہ آدم ہے۔ اس کو کرنے سے
کیونکہ پہلی دنیا میں آدم سے پہلی دنیا میں آدم نہیں تھا، زمین تھی، باغ عدن تھا، سب کچھ تھا، اور ابلیس نے اسے تباہ کر دیا۔ اور یہاں پر بشپ صاحبان کے جو عہدہ دران ہیں اور امیدواران ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ جب اختیارات ملتے ہیں تو ابلیس بھی تکبر کر گیا تھا، جب اختیارات ملتے ہیں تو مغرور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، میں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ نومرید نہ ہو، اس کا اصل کرسچن ہو اور اس کا رویہ کرسچن ہو، تاکہ تکبر کر کے ابلیس کی سزا کے لائق نہ ٹھہرے۔ آخری اور 15ویں خوبی، اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے۔ دیکھیں جو 14ویں اور 15ویں خوبی ہے ان میں ایک بڑی وارننگ دی گئی ہے۔ پہلی بات، نومرید نہ ہو کیونکہ تکبر کر سکتا ہے۔ دوسری بات، وہ باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے۔ اب یہ باہر والے کون سے ہیں؟ غیر مسیحی حلقہ۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کسی بھی مذہب، رنگ و نسل کے ہیں، آپ کی ایک جنرل ریپوٹیشن ہونی چاہیے، لوگ آپ کی عزت کریں، مسیحی نہیں بلکہ غیر مسیحی بھی عزت کریں۔ بشپ وہ ہوتا ہے جس کی غیر مسیحی بھی عزت کرتے ہیں، وہ غیر مسیحیوں کا بھی بشپ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، وہ نیک نام ہو۔ ہمیں نمونہ بننا ہے، نمونے نہیں بننا۔ ہم نمونے بن جاتے ہیں غیر اقوام کے سامنے۔ بائبل کہتی ہے ہمیں غیر اقوام کے لیے نمونہ بننا ہے، نمونے نہیں بننا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ملامت ہوگی، خدا ہمیں ملامت کرے گا اور ابلیس کے پھندے میں پھنسنے کے لائق ہو جائیں گے۔ ابلیس کا پھندا ایک ہی ذہن میں رکھیں، جتنے بھی لیڈر ہیں، بڑے بڑے لیڈرز ہیں دنیا میں، ابلیس کا پھندا ایک ہی ہے کہ وہ انسان کو مغرور کر دیتا ہے، اور جب انسان مغرور ہو جاتا ہے، ذہن میں رکھیں، تو انسان ڈل ہو جاتا ہے، انسان سیلفش ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ میں جینا شروع کر دیتا ہے، انسان اپنے اندر خدا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کسی کی نہیں سنتا۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جس کو بھی لگ گئی وہ ابلیس کی سزا کے لائق ٹھہرے گا۔ اس لیے سم اپ کرنا چاہ رہا ہوں، پالوس رسول نے کہا ہے، یہ بات سچ ہے، یعنی کلام مقدس کی ہے، کہ جو بھی شخص بشپ بننا چاہتا ہے یا نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، برا کام نہیں ہے، لیکن جو بھی بشپ کا عہدہ چاہتا ہے، پلیز وہ پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 2 سے 7ویں آیت کو روز پڑھیں۔ اور جو بشپ صاحبان اس وقت موجود ہیں، میری ان سے بھی التماس ہے، ہاتھ جوڑ کر التماس ہے کہ یہ حوالہ ضرور پڑھا کریں، تاکہ اگر ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے تو خداوند کا کلام اسے دور کر سکتا ہے۔ اگر ہم میڈیسن نہیں لیں گے تو ہم تندرست بھی نہیں ہوں گے۔ یہ میڈیسن ہے بشپ صاحبان کی، اور جو امیدوار ہیں بشپ کے، ان کے لیے یہ میڈیسن ہے۔ ان کی بشبی کو صحت مند بشبی کرنے کے لیے، صحت مند بشپ ہونے کے لیے، روحانی بشپ ہونے کے لیے، معیاری بشپ ہونے کے لیے مقدس پالوس رسول نے کہا ہے، پہلا تیموتھیوس 3 باب پہلی 7 آیات روز پڑھیں۔ اس وقت نہ پڑھیں جب کسی بشپ کا الیکشن ہو، بلکہ ہر بشپ، ہر امیدوار جو سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے، پلیز اسے بار بار پڑھیں تاکہ ہم اپنے لیڈرشپ کو ایک معیاری لیڈرز بنا سکیں۔ بشپ کا صاحب کے لیے ضروری ہے، پس نگہبان کو بھی الزام، ایک بیوی کا شوہر
پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور، تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، نشے میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری ہو، نہ زردوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے ہی گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا؟ نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے، اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو اس عہدے کی عزت کرنا اور اس معیاری عہدے پر فائز ہونا بائبل کے مطابق ہم اس پر قائم رہ سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور ہمیں اپنی کلیسیاؤں میں ایسے ہی لیڈرز عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں آمین۔